سألتہم من خلقہم لیقولن اللہ فأنا یؤفکون۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہر آیت جو ہے وہ ہمیں چکنا کرتی ہے۔ ہر آیت جو ہے ایک ہمیں قیمتی میسیج دے دیتی ہے۔ اس پہ ڈسکشن کرتے رہیں تو بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ ایک ایک آیت پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی معنویت رکھی ہے، اور یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انکوائری میتھڈ، سوالات کے ذریعے سکھانا۔ پہلے سوال کرنا، پھر اس سوال کے ذریعے سکھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سوالیہ انداز بنایا سمجھانے کے لیے کہ اے نبی ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا کی اکثریت اللہ کو معبود مانتی ہے، اللہ کو اللہ مانتی ہے، اور مشرکین مکہ بھی اللہ کو اللہ مانتے تھے، اس کو رازق بھی تسلیم کرتے تھے، اس کو مالک بھی تسلیم کرتے تھے، جو صفات اللہ کی بڑی بڑی ہیں سب کو وہ تسلیم کرتے تھے۔ لیکن ان کے دماغوں میں کوئی چیز بھری ہوئی تھی کہ اللہ کے ساتھ اور بھی ہو سکتے ہیں جن کو پکارا جا سکتا ہے، جن کے آگے سر جھکایا جا سکتا ہے، جن کے آگے اپنی ڈیمانڈ رکھی جا سکتی ہے، جن کے آگے گریہ زاری کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کو۔ تو جس نے پیدا کیا معبودیت کا تو حق اس کا بن گیا۔ یا تو اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے ساتھ تعلق بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت تو دیکھنی چاہیے کہ اس نے کچھ پیدا کیا کہ نہیں کیا، اس کے پاس کیا اختیار ہے کوئی۔ یہ جو ہم نے مسائل بنائے ہوئے ہیں نا، یہ سنے سنائے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، پچھلی کہانیاں چل رہی ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ سارا کچھ اللہ کی ذات کرنے والی ہے، سارے فائدے اللہ سے وابستہ ہونے سے ملیں گے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف جاتی ہے، اور یہ جو سانس ہے یہ بھی اللہ کی اجازت سے داخل ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے نکلتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ سورج غروب ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے چڑھتا ہے، یہ پتہ آپ کو؟ اللہ کے اذن سے چڑھتا ہے دوبارہ۔ تو سورج تو زندگی کا شاہکار ہے۔ تو جب اتنی طاقت اللہ کی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور دنیا میں کوئی اور کلیم بھی نہیں کرتا کہ میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ہم نے اندازے سے بنا لی ہیں۔ دنیا میں کوئی کلیم نہیں کرتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ ایک بندہ دم کچھ پڑھ کر لوگوں کے دل کا علاج کرتا تھا، وہ خود دل کا مریض ہوا اور ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ یہ چیزیں بڑی غور طلب ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں،
اللہ کا حق اللہ کو ملنا چاہیے، اور یہی مسلمانیت ہے۔ اس سے اگر ہم اگلا سٹیپ لے لیتے نا از خود، تو پھر ہم خود اپنے آپ کو پریشان کریں گے۔ یہی اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو پوچھو اللہ کس نے پیدا کیا، تمہیں کہیں گے اللہ نے، اور جس نے پیدا کیا اس کی عبادت وہی معبود ہے، وہی ذات ہے جس کے آگے جھکا جائے، جس کے سامنے گرہ زاری کی جائے، جس کے سامنے تمنائیں رکھی جائیں، جس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنایا جائے۔ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے جو ہے ان چیزوں پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ بعض اوقات ناسمجھی میں غور کرنے کے بغیر ہم کچھ نہ کچھ بات منہ سے نکال دیتے ہیں، تو پھر وہ بات جو ہے ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنے گی۔ وکیلی ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون۔ اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے منہ پھیر لے اور سلام کہہ دے، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیں عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو بڑے ہی واضح انداز میں قرآن مجید میں ذکر کر دیا۔ لوگوں کی ڈائریکشن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اگزامپل دی ہیں، مثالوں سے بھرا ہوا ہے، تاریخ ہے پوری قرآن مجید میں، اور عبرت کی کہانیاں ہیں جو فیکٹ پر ہیں۔ ہر چیز کو سمجھا دیا گیا ہے۔ اب بندے کے اپنے سر پہ ہے کہ وہ اس چیز کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر وہ نیک فطرت ہوگا تو لازمی مانے گا، بد فطرت ہے تو ہر ایک چیز میں اس نے کیڑے نکالنے ہیں، اس نے خود بھی خراب ہونا، دوسروں کو بھی خراب کرنا ہے۔ تو پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں وہ سب کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں، اللہ کے دین کی بابت ان کو باتیں سناتے رہیں، بڑے انداز سے سمجھایا، کیونکہ جو پیغمبر ہے نا ان کی جو کردار سازی ہے وہ اللہ خود کرتا ہے، خود ان کو تیار کرتا ہے، اور ان سے زیادہ پیاری گفتگو کوئی نہیں کر سکتا، ان سے زیادہ کوئی اچھا سلوک نہیں کر سکتا، ان سے زیادہ کوئی غصے کو دبا نہیں سکتا، ان سے زیادہ کوئی سیکریفائز نہیں کر سکتا، قربانی نہیں دے سکتا۔ جملہ خصوصیات جو ایک انسان میں ہونی چاہیے وہ پیغمبر میں پیدا کی جاتی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اخلاق حسنہ کا پورا مجسمہ تھے۔ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ عظیم ہیں۔ اب دیکھیے اتنے پولائٹ پیغمبر آئے، لیکن لوگوں نے ان کو لفٹ نہیں کرائی، بلکہ ایلیگیشنز لگتے رہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ آخری انتہائی بات ہوتی ہے، پوری طرح دیکھا جاتا ہے
لیکن ہر طرح سے جب اس طرح کے لوگ حرکتیں کرتے ہیں تو پھر پیغمبر اللہ سے کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ اس کے لیے ہم نے ایفرٹ کی ہے، لیکن یہ لوگ تو بات سننے کو تیار نہیں۔ جس طرح نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن لوگوں نے جٹلایا نہیں، وہ ایگری ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا، کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہاں اللہ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں کہ ان سے منہ موڑ لو، ان سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ، ان کو دل و دماغ سے نکال دو۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہدایت نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ ان کو زبردستی کریں، ان کو فارغ کر دیں، ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو اور ان کو سلام کہہ دو۔ سلام سے یہاں مراد کیا ہے؟ اچھے طریقے سے ڈسکنیکٹ ہونا۔ دیکھیں یہاں پر یہ بھی بات کتنی اہم ہے کہ لڑ کر نہیں، غصے ہو کر نہیں، بلکہ سلام کہہ کر محبت پیار سے ان سے علیحدہ ہو جائے۔ یہ دیکھ لیں۔ اور فرعون کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تھا، اللہ کا پیغام دیا تھا، اور اللہ کہتے ہیں کہ ان سے بڑے پیار سے بات کرنا فرعون سے۔ تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو سلام کہہ دو۔ اور پھر کیا ہے؟ ان قریب ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا یہ کہاں پر ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انداز بڑا ہی عجیب سا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا اختیار رکھنے کے باوجود وہ تدریجی عمل جو ہے اس پہ چلتے ہیں، آہستہ آہستہ۔ اب مکہ میں بڑے بڑے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا تھا، اتنا زیادہ تنگ کیا تھا کہ تصور بھی نہیں ہم کر سکتے۔ بہت زیادہ تکلیفیں اللہ کے نبی کو آئیں، لیکن اللہ نے کہا تم صبر کرو، ان کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے۔ آپ کسی کے ساتھ نہیں جھگڑے، 13 سال لگ رہے ہیں، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، کسی کے ساتھ گتھم گتھا نہیں ہوئے، بس بات کرتے رہے۔ کسی نے اونٹ کی اوجڑی کمر پہ رکھ دی، کسی نے ہنڈیاں میں گند ڈال دیا، کسی نے نعرے لگوائے، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے بہتان لگائے، بڑا کچھ ہوا، اور پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، لیکن رزسٹ نہیں کیا جس طرح اللہ کا حکم تھا۔ لیکن سن 2 ہجری غزوہ بدر، وہ بندے جو سرکش تھے، جو ایسے بڑکے لگاتے تھے اور چودھری بنے ہوئے تھے، وہ سارے بندے 70 کے 70 نامینیٹڈ بندے تھے، ان کو تحت ایک کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور ان کے لیے کنواں جو اجاڑ کنواں تھا اس میں ان کو پھینک دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب ان کو پتہ چل گیا حقیقت کیا ہے۔ جتنے بھی ابو جہل سمیت جن کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ تم کیا کرتے رہے تھے اور حقیقت کیا تھی۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو تسلی دی کہ ان کو اللہ کی طرف سے اب بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا یہ جو حرکتیں تھیں اور تم کتنے رانگ تھے، غلط تھے، تمہارا جرم کتنا بڑا تھا، وہ سارا بتایا گیا۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے جو بھی بدی ہے نا، بدی، یہ عزیز طلباء ذرا ذہن میں رکھیں، جو بدی ہے نا، جو بدی، یہ ناسور ہے۔ بدی ایک ناسور ہے۔ جب خون گندا ہوتا ہے نا تو جسم پہ پھوڑے نکلتے ہیں، جسم جو ہے وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے، سارا جسم جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے گندے خون کی وجہ سے۔ یقین کریں یہ جو بدی ہے
یہ بھی باہر نکل آتی ہے، اس نے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے، اب نکل آئے، کل نکل آئے، مرنے کے وقت نکل آئے، قبر میں نکل آئے، حشر میں نکل آئے۔ یہ بدی نے جان نہیں چھوڑنی، میں آپ کو بتاؤں، جو بدی ہے یہ بندے کو برباد کر کے سانس لیتی ہے، اس لیے بدی کرتے وقت 100 دفعہ سوچا کریں کہ یہ بدی ہے، بدی ایک گند ہے جو چپک جاتا ہے، جان نہیں چھوڑتا، تو بچنا چاہیے بدی سے۔ منہ سے جو الفاظ نکالیں اس کو سوچ کر نکالیں، کسی سے ڈیلنگ کریں سوچ کر کریں، کسی سے بات کریں سوچ کر کریں، کسی سے لین دین کریں سوچ کر کریں، کوئی وعدہ کریں تو سوچ کر کریں، ہر چیز میں احتیاط ہے، ہر چیز میں۔ یہ زندگی جو ہے نا بڑی اسٹرکٹ ہے، اس میں ہر چیز کو نا بڑے دھیان سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگنی پڑتی ہے کہ یا اللہ میں معاف کر دے، ہو جاتی ہے غلطی۔ تو مومن کا یہ طریقہ کار ہے کہ غلطی ہوتی ہے معافی مانگتا ہے، غلطی ہوتی ہے معافی مانگتا ہے، وہ ایک لمحہ بار بھی صبر نہیں کرتا غلطی کے بعد کہ ٹھیک ہے، نہیں، وہ کہتا غلطی ہوگی یا اللہ معافی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ معافی سے ہمکنار کرے، ہم بھی گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ راہ نجات بنائے، اور ہم سے زیادہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دین کا کام لے لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب